بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک بڑی اہم بریکنگ سٹوری ہے۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اپنی جاب سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے الزام لگایا کہ میں اس سارے جو غیر قانونی کام میں نے کیے ہیں، جس کے ذریعے جو ہارے ہوئے امیدوار تھے پنڈی ڈویژن میں، ان کو ہم نے ریگنگ کر کے، جعلی ٹھپے لگا کے ہم نے ان کو ونر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا جرم ہے کہ میں رات کو سو نہیں سکتا، اور اب میرا جو ضمیر ہے وہ مجھے وہ مجبور کر رہا ہے۔ میں آج صبح میں نے کوشش پہلے تو کی کہ میں اپنی جان لے لوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں یہ سارے حقائق عوام کے سامنے رکھوں اور انہیں بتاؤں کہ کس طریقے سے میں نے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اور اس سے بھی انہوں نے بڑی بات کہی پھر کہ میں نے جو جرم کیا ہے، مجھے اس کے لیے کچہری چوک جو ہے پنڈی کا، اس میں مجھے سزائے موت ملے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے سنگین الزام لگایا چیف الیکشن کمشنر پر اور چیف جسٹس آف پاکستان پر، اور کہا ہے کہ ان کو بھی میرے ساتھ پھانسی کی سزا ان کو بھی ملنی چاہیے اور وہاں پر لٹکایا جائے۔ انہوں نے کہا مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن میں اپنے تمام جو ماتحت عملہ ہے اس سے میں معافی مانگتا ہوں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں انہیں ناجائز کام کا کہتا رہا، اور جو میرے ماتحت لوگ تھے وہ رو رو کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پنڈی ڈویژن میں جو سارا ہم نے جو 70 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جو جیتنے والے امیدوار تھے، ان کو ہم نے ہروا دیا۔ اور آج بھی انہوں نے جو بات کہی کہ آج بھی ٹھپے لگائے جا رہے ہیں تاکہ وہ جو ووٹنگ بیگز ہیں ان میں ان کو بیلنس کیا جائے، تو یہ ایک بڑا سنگین الزام ہے۔ اس کی میں آپ کو پہلے جو لیاقت علی چٹھا صاحب نے جو بات کہی، میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کو سن لیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ جو اورل چیز ہے وہ تو سامنے نہیں آ سکتی نا؟ دیکھیں، فوج نے الیکشن بالکل ٹھیک کروائے ہیں۔ جو فارم 45 ہے وہ آج بھی پورا ہے، دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف فارم 45 اکٹھے کر لیں، اس کے اوپر سارے رزلٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس پارٹی کے لوگوں نے یہ جیتا ہے پھر؟ کمشنر صاحب یہ بتائیے گا جو آر او نے ریزلٹس روکے تھے، کیا اس میں باضابطگیاں ہوئی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل باضابطگیاں تو چھوٹا لفظ ہے۔ جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار 70 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا۔ آپ نے کسی سے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ دیکھیں، میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں، اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہیں۔ کس کے کہنے پہ سب کچھ ہوتا رہا؟ یہ اتنا سب کچھ ہوا آخر کس کے کہنے پہ ہوتا رہا؟ آپ کے اوپر کوئی دباؤ تھا؟ کس نے ایسا کیا؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے۔ اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ کمشنر صاحب، آپ نے راولپنڈی کی بہت بڑی خدمت کی ہے، آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ میں 24 گھنٹے کام کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤ میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام، لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا، آپ کو نیند کیسے آتی رہی؟ کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا؟ دیکھیں، میں نے راولپنڈی کے لیے 16 گھنٹے کام کیا ہے۔ میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے، ددوچا ڈیم بنایا ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل بنایا ہے، جم خانہ بنایا ہے، میں نے لاری اڈے بنائے ہیں، مزدوروں کے لیے سینٹر بنائے ہیں، منشیات کے اڈے سینٹر بنائے ہیں۔ سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں، لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، مجھے وہ سونے نہیں دیتا۔ جو میں نے ظلم کیا ہے، مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں ان کو بھی سزا۔ سر، ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آپ کے ساتھ یہاں پر تھے، سینئر افسران جو بھی تھے؟ یہ آپ نے سنا چٹھا صاحب کیا بات کر رہے ہیں، اس میں بڑا انہوں نے یعنی ایمفیسائز کیا اس بات پر۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے، میں یہ اپنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے باپ دادا جو ہیں انہوں نے اس ملک کے لیے انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑیں، اور میں نے بھی دن رات یہاں پر کام کیا اس علاقے کی ترقی کے لیے۔ یہاں پر میگا پروجیکٹس بنائے، رنگ روڈ بنایا، یہاں پر ہولی فیملی ہاسپٹل کی جو رینوویشن ہوئی ہے وہ کی، منشیات کے جو ریہیب کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے چیزیں بنائیں، بہت کچھ کیا، دن رات کیا۔ لیکن اب یہ جو کام ہے، جو الیکشن ہم نے رگ کیا،
یہ ہم 70-71 والی حالات کی طرف واپس جا رہے ہیں. اس وقت بھی ان کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت بھی جو انتخابی نتائج تھے وہ قبول نہیں کیے گئے. عوامی لیگ جو تھی وہ جیت گئی تھی, ان کو اقتدار نہیں ملا, تو پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا اور ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. تو اب حالات اسی طرف لے جا رہے ہیں اور میں اس چیز کا حصہ نہیں بننا چاہتا. تو میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں, میں نے جو کچھ کیا مجھے اس کی سزا دیں. میں نے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے جو کہ ناقابل معافی جرم ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں اور چیف جسٹس کو بھی انوالومنٹ کی انہوں نے بات کی ہے. اور انہوں نے, آپ نے سنا, انہوں نے وہی بات کہی کہ دوبارہ آپ فارم 45 جو ہے اس کو آپ ٹیبولیٹ کر لیں اور وہی اصل رزلٹ ہے اور اس کے مطابق آپ فارم 47 جاری کر دیں, تو وہ جو بندہ جیتا ہوا ہے نا ایکچوئل میں, اس کا نام آ جائے گا. یہی کل پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی تھی اور جو انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے فارم 45 دکھائے. دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے 180 سیٹس ہیں اس کی قومی اسمبلی کی, اگر فارم 45 کے مطابق نتیجہ آ جائے, 172 چاہیے وزیر اعظم کے لیے, تو خواتین کی دوسری ریزرو سیٹس اگر پی ٹی آئی کو نہیں بھی ملیں تو بھی سمپل میجورٹی کے ساتھ وہ حکومت بناتے ہیں. اور اگر انہیں وہ خواتین کی اور دوسری سیٹس مل جائیں تو 2/3 میجورٹی ہے, یعنی ہر طرح کی ترمیم کی جا سکتی ہے آئین میں. اتنا بڑا مینڈیٹ دیا لوگوں نے تحریک انصاف کو. لیکن جو کمشنر راولپنڈی نے بات کہی ہے وہ بہت سارے دوسرے لوگ بھی پرائیویٹ کنورسیشن میں بتاتے ہیں. اور جو کمشنر ہیں انہوں نے معافی مانگی ہے اپنے متحد عملے سے کہ میں معافی چاہتا ہوں, یہ لوگ رو رہے تھے لیکن میں غیر قانونی کام میں نے کیا اور میرا ضمیر جاگ گیا. جو بات انہوں نے کہی کہ میں خودکشی کا بھی میں نے سوچا اور کرنے کی کوشش کی. اب اس کو جو نگران پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے اس کا مذاق اڑایا, حنیف عباسی صاحب مذاق اڑا رہے ہیں, رانا ثناء اللہ مذاق اڑا رہے ہیں, او جی وہ اس کا تو دماغی توازن خراب ہے, اس کا علاج کرانا چاہیے. دماغی توازن تو ان لوگوں کا خراب ہے جو عوام کے مینڈیٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جعل سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پورا پاکستان جو ہے اس وقت سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے. اسلام آباد میں F9 پارک میں آپ دیکھیں. اچھا وہ جو پریس کلب کے باہر آ کے جو خندقیں کھودی ہیں وہ کس نے وہ سب کچھ بنایا؟ سرکار نے بنایا. میں اور آپ ہم سب کو پتہ ہے جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی ہے کیا ہو رہا ہے. کبھی منصور علی خان کہتے ہیں, ادارہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عمران خان نظر نہیں آ رہا. کبھی کہتے ہیں کہ فلاں جو پارٹی ہے اس کو ہم جلسہ نہیں کرنے دیں گے. 9 مئی وہ جی کہتے ہیں کہ یہ 9 مئی کا واقعہ 28 مئی والوں کے ساتھ ہے. دہشت گرد بنا کے رکھا, پی ٹی آئی کے لوگوں کو مارا پیٹا. جو اور یہ وہی ڈی آر اوز ہیں الیکشن کمیشن نے بنائے جو ڈپٹی کمشنر اور دوسرے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو جاری کرتے رہے ہیں ڈیٹینشن آرڈر پی ٹی آئی کے. ان کی جو مخالفت ہے, ان کا جو تعصب ہے, ان کی جو نفرت پی ٹی آئی کے لیے ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. کس سے پوچھنے کی ضرورت ہے, ساری قوم کو پتہ ہے. اور صرف چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر ہی اس میں شاید ان کی کنائنس نہ ہو, اس میں یہ جو مین اسٹریم میڈیا یہ بھی پچھلے 6 مہینے سے سال سے عمران خان کی تصویر نہیں دکھا رہا, اس کی آواز نہیں سنوا رہا, اور جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو نہیں. آج بھی پورا پاکستان سڑکوں پہ ہے. آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کسی مین اسٹریم میڈیا پہ؟ نہیں. کمشنر صاحب کی یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ بھی اس لیے آ گئی باہر کہ وہ ایکچولی پی ایس ایل کا جو بندوبست ہو رہا ہے, جو یہاں پر جو پنڈی میں میچ ہونے ہیں اور اس کے لیے میڈیا وہاں پر تھا, تو انہوں نے اس پر بات کر لی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. اس کے بعد سی پی او راولپنڈی وہاں پر پہنچے اور انہیں گرفتار کر کے نامعلوم مقام پہ لے گئے ہیں. کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. لیکن اچھا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تو اگلے مہینے ریٹائر ہونے والے ہیں. بھائی اگلے مہینے ریٹائر ہونے والے ہیں, اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ اگر جو انہوں نے الزام لگایا آپ اس کا جواب دیں ثبوتوں کے ساتھ. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. پرائما فیشی لیاقت علی چٹھا نے جو بات کہی ہے نا, بادی نظر میں وہ درست ہے, کیونکہ وہ لوگ جیتے ہیں یہاں پر الیکشن جن کے پاس کو ووٹ ہی نہیں تھا, جو اپنی شکست تسلیم کر کے جا چکے تھے. تو اب ان کو کہاں لے جایا گیا؟ کون سے نامعلوم مقام پہ لے کے چلے گئے انہیں؟ کون ان کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے؟ محسن نقوی صاحب نے یہ کہا ہے, نگران وزیر اعلیٰ نے, کہ جی میں انڈیپینڈنٹ انکوائری کرواؤں گا. مجھے آپ محسن نقوی صاحب ایک بات بتا دیں, آپ نے ابھی تک اپنی وزارت اعلیٰ میں کون سی انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائی ہے؟ یہ جو اغوا ہوئے, کیا لاہور میں جو واقعہ ہوا آپ نے 9 مئی کا, اس کی کوئی انکوائری کرائی انڈیپینڈنٹ؟
آپ نے تو لوگوں کو پکڑا، بچوں کو مارا. وہ جو میاں عباد فاروق ہے اس کے بچے کے ساتھ جو ہوا، کس کی ایڈمنسٹریشن ہے پنجاب میں؟ آپ کے ہاتھوں میں کتنے لوگوں کا خون ہے آپ کے ہاتھوں پر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹ انکوائری. کون سی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائیں گے آپ؟ یہ ریوارڈ مل گیا آپ کو اب تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں جانے کا. تو آپ یہ کمشنر راولپنڈی نے آج جو کٹا کھول دیا ہے، بالکل ایکسپوز کر دیا ہے ساری کرپشن کو، دھاندلی کو، اور انہوں نے کہا سب کو پتا ہے کون کروا رہا ہے، مجھے کسی کو کہنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اب لیٹس سی کہ ہاؤ اٹ انفولڈز. لیکن آج جو اہم جو سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ کمشنر راولپنڈی نے پورا پردہ اٹھا دیا ہے، سازش بے نقاب کر دی ہے. چیف الیکشن کمشنر تردید کر رہے ہیں اس کی، نگران حکومتیں بھی تردید کر رہی ہیں اس کی. لیکن جو بات چٹھا صاحب نے کہی ہے کہ آپ فارم 45 کو ٹیبولیٹ کر لیں، اس کو گن لیں، وہی اصل رزلٹ ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا آج بھی ہم ٹھپے لگا رہے ہیں، اس وقت بھی راولپنڈی میں ٹھپے لگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو ووٹرز بیگز ان کے پاس ہیں ان کی سیلیں توڑ کے تو یہ نئے بیگ بنائیں گے اور ان کے اوپر نئی سیلیں لگائیں گے. جب اس حد تک سسٹم کرپٹ ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ بڑا سوال. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے.